برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے۔ کتاب مقدس میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 27ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں۔ میں آج آپ کے لیے تیسرے کلمے کو پیش کروں گا جو خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر تیسرے کلمے کو جب فرمایا تو اس نے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر بہت سے سوال اور بحث کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں کو عورت کیوں کہا۔ لفظ عورت یونانی زبان میں اسے گینے کہتے ہیں، اور گینے کا مطلب ہے عورت، یعنی کہ بچوں والی عورت یا شادی شدہ عورت۔ اور یسوع جب ماں کو عورت کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو بڑی عزت دے رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ جو اولاد والی عورت ہوتی تھی وہ اسے بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر جو بے اولاد عورت ہوتی تھی وہ اس کو رد کرتے تھے، وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ مگر یسوع نے اپنی ماں کو جب عورت کہہ کر پکارا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اے عظیم ترین عورت، کیونکہ خدا کی اس پر نظر تھی، کیونکہ وہ اولاد والی تھی، جس کو اولاد ملی اس کو میراث ملی۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یسوع نے اس شاگرد سے کہا جس سے وہ محبت رکھتا تھا، کس سے کہا؟ دیکھ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اب یسوع نے خود تو ماں نہیں کہا، مگر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، کیونکہ اگر یسوع ماں مریم کو ماں کہتا تو کیونکہ وہ باپ کو بڑے دعوے کے ساتھ خدا کو باپ کہتا تھا، تو لوگ بہت سے یہ کہتے کہ یسوع کی ماں مریم اور باپ خدا ہے، تو ایک فزیکل رشتہ قائم ہو جاتا۔ پھر بہت سے لوگ غیر قوم والے یہ سوال اٹھاتے کہ خدا دی کی میں بیوی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے، اسی واسطے یسوع نے کافی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اس نے اے عورت کہہ کر پکارا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہی ہمیں یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ کون لے گیا؟ یوحنا۔ آخر کر یہ یوحنا کو کیوں ذمہ داری دی گئی؟ کیونکہ یسوع جب عدالتوں میں پیش کیا گیا، مذہبی عدالتوں میں اور سیاسی عدالتوں میں، تو یوحنا اس کے ساتھ تھا، ہر جگہ پر یوحنا اس کے ساتھ رہا تھا۔ اور اس کلمے کو کہا جاتا ہے کامل محبت، اور یسوع اس جگہ پر اس کامل محبت کو پورا کر رہا ہے۔
इस शगीर्द से मोहब्बत रखता था। ये शगीर्द अगर उसे सियासी अदालत में ले जाया जा रहा है तो ये शगीर्द उसके पीछे है, बाकी सब शगीर्द भाग गए। अगर उसको मजहबी अदालत में ले जाया जा रहा है तो ये शगीर्द वहां पर भी मौजूद है। जब आखिरी वक्त में सलीब के नीचे भी वही शगीर्द मौजूद है जिससे यीशु मोहब्बत रखता है, और वो यूहन्ना है। हालेलुया। और लिखा है कि वो उसी वक्त उसे अपने घर ले गया, क्योंकि कहा जाता है कि यीशु के भाइयों ने उस पर ईमान नहीं लाए थे, और यूसुफ भी वफात पा चुके थे। और जब अब आखिरी वक्त आ चुका है कि मां की जिम्मेदारी किसको देनी है, और यहूदियों के अंदर ये रिवायत थी, जो पहलौठा होता था उसकी माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो उसके हाथ में होती थी, और वो आखिरी दम में भी वो जिम्मेदारी को पूरा करता है, और वो अपनी माँ को उस शगीर्द के हाथों में देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि यीशु मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। और खुदावंद आज की कलमा के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए और दुआ कीजिए। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो आज ये खूबसूरत वक्त तूने हमें सौंपा है ताकि खुदावंद हम सब मिलकर तेरी इबादत करें, तेरी बंदगी करें। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो तूने हमें इस लायक समझा। ऐ बाप मेरा ईमान है कि खुदावंद ऐ बाप आज के कलमों के वसीला से बहुत सी जिंदगियां खुदावंद बरकत को हासिल करेंगी, और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं जो खुदावंद अगला कलमा जिस बहन या भाई का है तो खुदावंद उसे अभी से जोर कुव्वत दे, मसा दे, ताकि खुदावंद वो जब आए तो खुदावंद बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद और बड़ी तरतीब के साथ खुदावंद तेरे कलमे को पेश करने वाला हो, और बहुत सी जिंदगियां के वसीला से बरकत को हासिल करने वाले हो। खुदावंद ये सुन